اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ، آیت نمبر 62 انشاءاللہ، وہاں سے آگے چلیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی مدد کرنے والے اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آپ یاد کریے گا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 38 میں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کوئی آیت کا ٹکڑا یا کوئی ورڈ، کوئی کلمہ اگر گزر چکا ہو تو اس کا کنیکشن پچھلی آیتوں سے ہوتا ہے۔ تو خیر، یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیت سے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، یہاں پر دو چیز مبتدا میں ہے۔ مبتدا مطلب ناؤن فارم میں ہے۔ وہ ناؤن فارم میں کیا ہے؟ ایک کی 3 لیول بتایا گیا ہے۔ 3 لیول کیا بتایا گیا؟ جو ایمان لائے، اور دوسرا بتایا کہ جو یہودی ہوئے اور جو مدد کرنے والے یعنی نصرانی ہوئے، تو اور صابی۔ تو یہاں پر جو یہ مبتدا فارم میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا چیز یہ لیول بتا دیا گیا، اور دوسرا چیز کیا ہے؟ جو دوسرا چیز مبتدا فارم میں ہے وہ ہے کہ جنت جانے کے لیے جو نجات کا راستہ، وہ بھی مبتدا فارم میں ہے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ایمان لائے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اب دوسرا الفاظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہادو کہا گیا، نہ کہ یہود کہا گیا۔ اب دیکھیے گا، والذین ہادوا والنصارى، تو ہادو کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے کہ واپس لوٹنا۔ تو یہاں واپس لوٹنا کیا ہے؟ اور دوسرا چیز مطلب ہوتا ہے یہودی۔ تو ایکچولی یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے یہودی جو اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ جائیں، تو ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، ایسے یہودی جو اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ جائیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور پھر ہے نصارہ۔ اب یہ نصارہ جو ہے، یہ کون ہے؟ نصارہ لفظ جو ہے نا، یہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیوں؟ نصارہ لفظ اصل میں آیا نصر سے، یعنی بہت بڑی مدد، کوئی چھوٹی موٹی مدد نہیں۔ اور یہ نصران نام کا جگہ تھا، اسی سے پڑا نصرانی۔ تو کون تھے نصرانی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا تھا نصرانی، جو ان کے بائبل میں لکھا ہوا ہے جیزس آف نازریت۔ تو یہ ان کا لقب بھی پڑا، جیزس آف نازریت۔ تو یہ اوریجنل ورڈ جو اس دور میں استعمال ہوتا تھا، وہی ورڈ یہاں پر اللہ تعالیٰ لائے۔ مطلب کون لوگ؟ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حق کے طریقے پہ، اوریجنل طریقے پہ چلتے ہیں، مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور آخری نبی کے بارے میں بتایا، اس کو مانتے ہیں، تو وہ نصارہ کہلائیں گے۔ تو یہاں پر یہ اوریجنل ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اب جو صابئین ہیں، صابئین کے بارے میں 2-3 رائے ہے۔ تو خیر، میرے قریب جو زیادہ اچھی رائے ہے، جو میرے استاد نے سکھایا، نعمان علی خان صاحب نے، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہیں، جو گمراہ ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقے کو وہ بھول چکے تھے، تو حق کا تلاش کرنے والے، ایسے لوگوں کو صابئین کہا گیا۔ کیونکہ اسی طرح کی بات آتی ہے، قریش جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ کیوں صابی کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام لے کے چل رہے تھے، اس لیے ان کو صابی کہا گیا۔
تو اسی سے پتہ چلا کہ سابی کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 کنڈیشن بتایا۔ 3 کنڈیشن کیا بتایا کہ پہلا تو وہ اللہ پہ یقین رکھے، اللہ پہ ایمان لانے والا ہو، دوسرا ہے آخرت پر ایمان لانے والا، اور تیسرا کیا ہے عامل الصالحین۔ تو دیکھیے وہ عامل الصالحین میں صرف عمل نہیں بتایا گیا کہ اچھا کام کرنا، صالح طریقے سے کرنا، مطلب ایک اچھا کام کرنا تو ہوتا ہے کہ کام کر رہے اچھا، لیکن کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ہم سلام تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس کا اگر ہم بولے السلام علیکم تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اچھا طریقے سے نہیں ہوا۔ تو اچھے طریقے سے کرنا، یہ مطلب بتایا گیا، کام تو کرنا لیکن اس کو اچھے طریقے سے کرنا۔ تو یہ 3 کنڈیشن بتایا گیا۔ تو جن لوگوں میں یہ 3 کنڈیشن پایا جائے گا وہ لوگ، ان کے لیے جنت کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر، یہ جو اجر لفظ ہے نا عربی میں، اس کو بولتے ہیں سیلری کمپنسیشن، کسی چیز کا بدلہ ملنا، کسی چیز کا انعام ملنا، کسی چیز کا سیلری ملنا، یہ ہے اجر۔ تو یہاں پر اجر، اب دیکھیے اجر سیلری کب ملتا ہے؟ جب انسان محنت کرتا ہے، کچھ وقت لگاتا ہے کسی چیز کے لیے، تب اس کو سیلری ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی اس ورڈ سے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ انسان جب اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط میں فرق کر کے صحیح پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے وقت دیتا ہے، تو اس بیسس پہ، اور یہاں پر بتا دیا کہ بھائی بیسس کیا ہے اجر ملنے کا، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت پہ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا اگر فلسفہ نہیں رہے گا نا تو انسان اچھا کام نہیں کرے گا، اسی لیے سیریل وائز بتایا گیا آخرت۔ جب آخرت کا فلسفہ رہے گا تو عامل صالحین بھی رہے گا، مطلب نیک کام بہتر طریقے سے بھی انسان کرے گا، یہ چیز بتایا گیا۔ اب اس کے بعد یہی طریقہ بتانے کے بعد کیا بتایا گیا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں پر دیکھیے یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں ہم یاد کریں سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح سے بات آیا تھا، اور سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنِّي يَأْتِكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اس میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی، اس پر جو چلے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہاں پر بھی یہی میسج دیا جائے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے اس پر ایمان لائے گا۔ یہ اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ فرشتے بھیجے، اللہ پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، بہت سارے نبیوں پہ ایمان لانا، یہ سب چیز شرط بتایا گیا۔ تو ان سب چیزوں پہ ایمان لانا جو بھیجا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پہ کیوں؟ کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے برا کام کیا ہوگا، اس کا انصاف ہوگا، اس کا فیصلہ وہاں پر، جسٹس ہوگا وہاں پر۔ تو یہ چیز بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ لاجیکل ہے کہ اگر آخرت کا فلسفہ رہے گا تو یہ رہے گا، اور یہ سب جب ہم کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس پر چلیں گے تو انسان نہ خوف زدہ رہے گا اور نہ ہی وہ غمگین رہے گا۔ اور غمگین یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ مین تو دیکھیے یہ معاملہ جنت کے لیے ہے کہ ایسا انسان جو جنت میں داخل ہو جائے گا، ان کے لیے ایسا کوئی معاملہ وہاں پر رہے گا ہی نہیں۔ لیکن دنیا میں بھی وہ انسان بہت مضبوط ہو جائے گا اور اسے کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی پریشان نہیں کرے گی۔ یہ یہاں پر اس سے میسج مل رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں جو بتایا گیا جیسے کہ البتہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ 3 میں کا ایک ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ زیادہ تر عیسائی کہتے ہیں، اور معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اب اس بات کو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس کو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ تو یہ سب کہنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی سخت مانا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کہی جائے۔ سورہ مریم میں بھی یہی بتایا گیا کہ زمین آسمان سب کچھ پھٹ پڑے ان کی اس بات پر کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر اس آیت میں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں کہ یہ طریقہ جو ہے نا یہ طریقہ اللہ کا ہوگا، نہ کہ لوگ اپنے لیے خود سے کچھ بھی طے کر لیے اور اس طریقے پہ چلے اور بول دے کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جو آخرت کا فلسفہ ہے نا وہ آخرت کا فلسفہ بھی اللہ ہی کا ہوگا، نہ کہ دوسرے لوگوں کا۔ تو جیسے کیا ہوا یہاں پر کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکالا اس آیت کا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے مسلم ہو، اگر وہ اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ جنت جائیں گے۔ لیکن اس آیت کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب اس سے پہلی آیت میں بھی سمجھا دیا گیا، اس سے پہلی آیت کے حصے میں کیا بتایا گیا کہ وجہ بتا دیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا پچھلے حساب سے۔ اور اس کے بعد والی آیت بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس آیت میں بھی کیا لکھا ہے، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ عہد لیا گیا، کوہ طور اٹھا دیا گیا، ان کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا گیا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو۔ کیا دیا تھا اس ٹائم؟ تورات۔ ہمیں کیا دیا؟ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ عہد کو کتنے سیریسلی لینے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ ساری شرطیں ہیں، جب یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں اللہ کا عہد پورا ہوتا ہے۔ قرآن کو ہم مضبوطی سے لے کے چلیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ اب جیسے کہ بتایا گیا آیت میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو حب ہے اللہ کی رسی، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑیں گے؟ جب ہم اللہ کی رسی کو سمجھیں گے۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ کوئی کتاب تھوڑی ہے، قرآن تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کو بھی اللہ سے بات کرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہے جو ہم سورہ بقرہ کے شروعات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سوال پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ مینول ہے جو سمجھ لیے کتاب کا شکل لے لیا گیا ہے جنت جانے کے لیے۔ تو یہ چیز یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو اتنا سیریس یہ میٹر ہے کہ اگر ہم اپنے طریقے اپنائیں گے، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑیں گے، تو اگر جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے، جو لوگ مان لیجئے قرآن نہیں سمجھتے اور قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو کیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑے ہیں؟ نہیں نا۔ تو اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سننا پڑے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو وقت ملا ہے زندگی میں، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا۔ یہ کہنے کے بعد ان کے پاس اگر زندگی میں وقت ملتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ قرآن نہیں سمجھتے، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے، تو اللہ کا رشتہ ان سے نہیں جڑتا۔ یہ اس کے آگے والی آیت میں ہی پتہ چل جائے گا۔ جیسے اس کے آگے والی آیت میں کیا بتایا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ جو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا، مطلب عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ایگریمنٹ کیا، کیا ایگریمنٹ کیا تھا؟ اس سچویشن کو دیکھ لیجئے کہ کتنا خطرناک سچویشن ہے، کہ وہ عہد کرنے کے لیے وہاں پر تورات دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے سر کے اوپر پہاڑ، کوہ طور پہاڑ اٹھا دیا گیا ہے۔ اس میں سے کتنا ڈراؤنا منظر ہے کہ چھوٹا چھوٹا پتھر، بڑا بڑا پتھر بھی ٹوٹ کے گر رہا ہے، اور وہ پہاڑ کبھی بھی ان کے اوپر گر سکتا ہے اگر انہوں نے ذرا بھی ادھر ادھر انکار کیا تو اس سچویشن میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہی الفاظ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اکٹھا کیا گیا ہبرو بائبل سے، ہبرو بائبل جو اوریجنل ہبرو بائبل سے اکٹھا کیا گیا ہے، کہ یہودیوں نے یہی کہا تھا جو ہبرو الفاظ میں ہے وَشَمَانُ وَأَسِینُ، یہ لگ بھگ ملتا جلتا ہے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کیونکہ وہ ایسا سچویشن میں وہ لوگ ایسا ہی کہتے، وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مطلب کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ جبکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ضرور تھا لیکن ان کے دل میں یہ تھا نہیں۔ اکثر اس میں سے زیادہ تر لوگ کیا ہو گئے؟ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مطلب ہم نے سنا لیکن ہم نے مانا نہیں، ہم نے انکار کیا۔ یہی چیز وہاں پر
اس سچویشن میں ہوا جو سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 93 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بات ہم یہاں سے سمجھ رہے ہیں۔ اور کتاب کو پکڑنا کتنا سیریس ہے۔ میثاق جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ میثاق لفظ معمولی نہیں ہے۔ میثاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رسی کو بہت زور سے باندھنا، اور بہت زور سے باندھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے کھولا نہیں جا سکتا۔ تو اسے کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، یہاں پر باندھنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ساتھ رشتے کو باندھنا۔ میثاق کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے ساتھ رشتے کو باندھنا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ مفعول فارم میں ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کے ساتھ رشتہ باندھا گیا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کریں گے تب ہمارا رشتہ، اور اللہ کی بات کو سمجھیں گے، اس کے حساب سے چلیں گے، تب ہمارا رشتہ وہاں بنتا ہے۔ اسی لیے جو قبر میں سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا نا، من ربک کا، رشتے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے۔ تو جو لوگ میثاق پر کھرے اتریں گے، مطلب انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اس پر چلے، ایسے لوگ ہی قبر میں جواب دے پائیں گے من ربک کا، کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہی لوگ جواب دے پائیں گے، نہیں تو پہلا سوال کا جواب ہی لوگ نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ یہاں پر بن گیا ہے۔ اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے چلنے کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ قرآن پر غور کرنا، تدبر لفظ، جو تدبر لفظ ہے نا، وہ لفظ آتا ہی ہے کہ دبر سے، جو سورہ یوسف میں ہے کہ دبر لفظ آتا ہے کہ وہ قمیص، جو یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ دبر کا مطلب کیا ہے، پیچھے سے۔ تو اب یہاں پر یہ تدبر کیا ہے، تدبر مطلب کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، کسی چیز کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے قرآن تو جب ہم ترتیب کے حساب سے پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، جب ہم غور فکر کرتے ہیں، تھوڑا محنت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کو سمجھنے میں آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بنا محنت اور بنا وقت کے سمجھنا مشکل ہے۔ کوئی کلاس 10 کا سبجیکٹ کلاس 1 کا بچہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ایک لیول دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز پڑھا جاتا ہے، تو تدبر کرتے کرتے انسان کا غور فکر کرنے کا لیول بھی بڑھتا ہے، اور وہ اللہ کی باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور آیت کا کنیکشن، ترتیب وغیرہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے، جب ہم اس پہ تدبر کریں گے۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے، جب قرآن ہمیں بتاتا ہے اتنا سخت الفاظ یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا گیا اور ان کو پھر کہا گیا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہ تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو بندوق لے کے آپ کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے بھائی کہ اتنا سخت کیوں ہوا ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا، کیونکہ اتنا معجزہ، اتنی نشانیاں، اتنا چمتکار کسی اور کو دیا ہی نہیں گیا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر رہا ہے، ان کو بہت پیار سے سمجھایا، اب اللہ تعالیٰ ان کو سختی سے سمجھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ کیا ہے، ان کا جو رشتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ون سائیڈڈ تھا۔ یہاں تک کہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ تھا، جبکہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ پیار، ہیوملٹی مطلب جھکنا، ایک خشوع کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ شکر کا رشتہ ہونا چاہیے، ڈر کا رشتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے پرورش کرتی ہے، ایک ملٹری میں کیسا پرورش ہوتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، نو پین نو گین۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے جنت کے لیے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سننا ہی نہیں چاہے، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہی نہیں چاہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اتنی مہربانی کر رہا ہے، اتنا پیار کر رہا ہے، اتنا رحمت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس رحمت کا، اس پیار کا، اس مہربانی کا کوئی قدر نہ ہو، تو ویسے لوگوں کو پھر سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
تو بہت لوگ کیا ہے قرآن میں اسی طرح سے جگہ جگہ پہ بہت طریقہ بتایا گیا ہے. کسی کو پیار سے سمجھایا گیا ہے, کسی کو جنت کا لالچ دے کے سمجھایا گیا ہے, کسی کو جہنم کے بارے میں ڈرا کے سمجھایا گیا ہے, تو کسی کو اللہ کا واسطہ, اللہ سے رشتہ جو پیار ہے اس کو دے کے سمجھایا گیا ہے. تو میں نے ہر طرح کا ٹیکنیک استعمال کیا گیا ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جتنی رحمت کا معاملہ ہے اتنا رحمت کا معاملہ, اتنا جو ہے نعمت کسی کو نہیں دیا گیا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی, دوسرے نبی کے بعد تیسرے نبی, کتنے ہی نبی ان کو بھیجے گئے. تو یہ اس لیے ایسا ہوا. اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ صرف مضبوطی سے پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا, خذوا ما آتیناکم, کہ میں نے اسے مضبوطی سے جو تمہیں دیا گیا ہے بقوۃ, مضبوطی سے پکڑو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وذکروا, اور اسے یاد بھی رکھو. مطلب کوئی لیسن, بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے اس کو صرف مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے, مطلب اس کو صرف غور فکر نہیں کرنا ہے, اس کو صرف پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے, اسے اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے. اور یہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھیے ایک سمپل سی حدیث میں پورا اسلام ظاہر ہو جاتا ہے کہ نفرت جو ہے نا, حدیث کا مفہوم ہے جو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نفرت وہ بلیڈ ہے جو آپ کا بال نہیں کاٹتا, وہ آپ کو دین اسلام سے ہی کاٹ دیتا ہے. تو نفرت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. اگر ہم اپنے بھائی کو, جیسے کوئی مان لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا, وہ مسجد میں پیشاب کر دیا, آج کے دور میں تو اس کی پٹائی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کے طریقوں کو کھو دیا کہیں نہ کہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اسے پیٹا تھا؟ نہیں, اسے پیٹا نہیں تھا, اسے بڑے پیار سے سمجھایا. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس طرح سے اسے بڑے پیار سے سمجھایا, اسے بتایا کہ کہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے, اسے کچھ تعلیم دیا. اس کے بعد وہ خود اسلام کو سمجھا, اور سمجھنے کے بعد اپنے گاؤں میں گیا, اپنے لوگوں کے پاس گیا, ان کو بھی انہوں نے سمجھایا. تو دیکھیے یہ اثر ہوتا ہے. ابھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا مطلب کیا ہے, اسلام پر چلنا کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس صحابہ کے بارے میں یہودی بہت برا بھلا کہتا ہے, اس کے بارے میں ہمیشہ برائی کرتے رہتا ہے, لیکن وہ صحابہ ہمیشہ اس کو آ کے تحفے دیا کرتا ہے, کبھی کھجور دیا کرتا ہے, کبھی کچھ تحفے دیا کرتا ہے. ایک دن وہ پریشان ہو کے یہودی آخر میں صحابہ سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے آدمی ہو, میں تمہارے بارے میں اتنا برا بھلا بولتا ہوں اور تم مجھے تحفے پہ تحفے دیے جاتے ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ تم میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہو, میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے اتنا سا نہ کر سکوں؟ تو بولتا میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ وہ بولتا ہے کہ جو میرے نبی نے بتایا کہ جو تمہاری برائی کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے. مطلب اگر کوئی ہماری برائی کر رہا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اٹھا کے ہم کو دے دے رہا ہے. اور جو اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے, قیامت پہ یقین رکھنے والا ہے, آخرت پہ یقین رکھنے والا ہے, اس کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بنا کچھ کیے آرام سے فری میں نیکیاں مل جا رہی ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو تم میرے لیے کر رہے ہو اس کے مقابلے میں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں, اور بڑی خوشی سے اس کے بعد وہ انسان سدھر جاتا ہے. تو دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی الفاظیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے, جو لوگوں سے پیار محبت اور دنیا میں شانتی سکون پھیلانے کی بات کرتا ہے, نہ کہ نفرت کی. اسی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب پکڑنے کا مطلب کیا ہے, اور کتاب میں صرف 10% احکام ہے, نیم قانون ہے, جبکہ 90% کیا ہے, 90% یہی ہے اپنے اخلاق کو کیسے سدھارنا, اپنے دل کو کیسے صاف کرنا. قرآن کا مین مقصد ہی ہے کہ تمہارے دل کو کیسے صاف کیا جائے. اس دل میں وہ بچے کی طرح, پیدا ہوا بچے کی طرح ہونا چاہیے, اس میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے, کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی کو پلٹ کے, کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم دوسروں کو پلٹ کے اس کے ساتھ برا نہ کریں, تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا. اسلام میں حج کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا ریہرسل. قیامت کا ریہرسل مطلب کفن پہن کے انسان حج کے لیے جاتا ہے, اور جس کی حج قبول ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا دل معصوم پاک ہو گیا, قلب سلیم ہو گیا. دل پاک ہو گیا, سلیم مطلب وہی ہوتا ہے پاک, اور قلب مطلب ہوتا ہے دل. تو اس کا دل پاک ہو گیا. اب کوئی حج کر کے آ کے اگر پھر سے برائی کرے تو کیا اس کا دل صحیح میں پاک ہوا؟ نہیں, تو اس کی حج قبول نہیں ہوئی. اسی لیے یہ ایک پریکٹس ہے, اسی پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دیا ہے کہ اگر ہم اسلام کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کے حساب سے چلیں گے, اس کو یاد رکھیں گے,
اور اس کا آخری الفاظ کیا کیا گیا ہے؟ تتقون، تقوی میں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کر کے صحیح پر چلنا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ تزکیہ، دل کو پاک کرنا، لوگوں کی طرف اپنا نظریہ ایک دم صاف رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے جاتے، سمجھانے جاتے تو لوگ ان کے اوپر کچڑا پھینکتے، کبھی اوجڑی پھینک دیتے، کبھی گوبر پھینک دیتے، کبھی کچھ کرتے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر جاتے۔ اگر ہم اور آپ رہیں گے، ہم اگر مان لیجیے کسی مسجد میں بیان کرنے گئے اور وہاں پر ہمارے اوپر انڈا پھینک دیا گیا، تو کیا ہم دوبارہ اس مسجد میں واپس جائیں گے؟ شاید نہیں جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا شان والے نبی تھے اور کتنا بہترین اخلاق تھا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کہا گیا، سارے عالمین کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ یہی مسلمان ہے کہ سب کے لیے رحمت ہو، اور یہ چیز ہم کو اپنانا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ جا رہے ہیں، پھر ان کے اوپر کچڑا پھینکا جا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ طائف میں گئے، طائف میں ان کو لہو لہان کر دیا گیا پتھر مار مار کے، یہاں تک کہ فرشتے اتر گئے، اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے اوپر پہاڑ دے مارے ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، ان کو نہیں مارنا ہے، ان کے اولاد میں سے لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ جو ایک انسان ہے نا، جو جانتا نہیں حقیقت، تو اسی طرح کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ انجان ہوتا ہے اللہ کی باتوں سے، اللہ کی محبت سے، تو اس کے وجہ سے وہ جاہلانہ، جو اردو والا جاہلانہ الفاظ ہے اور عربی والا جاہل الفاظ، یہ دونوں میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور جب ہم اس پہ چلیں گے تبھی جنت میں جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہوگا؟ دنیا کا ماحول بھی ہمارے لیے جنت جیسا ہو جائے گا، سماج بہت بہترین ہو جائے گا۔ یہی اسلام بتاتا ہے۔ تو اب تک ہم آیت نمبر 62 اور 63 میں گئے، اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عیسائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تم پھر گئے، بس اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ دیکھیے فضل کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا، فضل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک چیز مانگتے ہیں نا، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو کتنی سختی سے سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو پھر موقع دے رہا ہے۔ اگر ہم ایک گلاس پانی مانگتے ہیں تو ساتھ میں ہم کو ایک گلاس جوس بھی مل جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں فضل۔ مطلب ہم جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو ملتا ہے۔ تو یہی بتا رہے کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ اپنا پیار کتنا ظاہر کر رہا ہے ان پہ، صرف سخت نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ماں بھی مارتی ہے نا، تو مارنے کے بعد اسے بڑی پیار سے سمجھاتی ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے، لیکن کرتی ہے کیوں؟ تو کیوں ان کو سدھارنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے سخت لہجہ بھی اپناتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں الفاظ یہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمت کرتا ہے، کتنا فضل کرتا ہے، تاکہ ان کو نقصان سے بچایا جائے، ان کو جہنم جانے سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے بندے جہنم جائے۔ اس کے بعد والا اور کیا آیت ہے؟ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اس چیز کو ہم نیکسٹ درس میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب تک آیت نمبر 64 تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔